الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے اندر موجود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194 کا ترجمہ اور اس سے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ تعلیم دی کہ وہ دعا مانگا کرے کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے میرے اللہ تو ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا۔ اور اس کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک منظر اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور وہاں پر انسان کو طرح طرح کی تنگی اور پریشانی کا سامنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے میدان کے اندر جو لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جو سواریوں پر سوار اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، کچھ انسان وہ بھی ہوں گے جو پیدل چل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے، اور اللہ کی پناہ کچھ بدبخت قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے کہ جن کو منہ کے بل اور سر کے بل چل کر وہاں پر پہنچنا ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، انسان چہرے کے بل، منہ کے بل، سر کے بل کیسے چل کر آئے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی ذات جو ان کو پاؤں کے ذریعے سے چلانے پر قادر ہے، وہ اللہ کی ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان کو منہ کے بل یا سر کے بل چلا کر بھی وہاں پر پہنچا سکے۔ اس کے ضمن میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ہوئی تھی کہ پیغمبر کا فرمان کہ وہ ایک ایسا موقع ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور وہاں کا پسینہ وہ لگام کی طرح ہوگا، بغیر لباس کے ہوں گے، اور 1 میل کی مسافت پر یہ سورج ہوگا۔ اس کے ضمن میں آپ کے سامنے سورج کے تپش کے متعلق بتلایا گیا کہ فی الوقت ہم سے یہ کروڑوں کی مسافت پر ہونے کے باوجود جب درجہ حرارت 48 تک پہنچتا ہے، ہمارے لیے جینا دوبر ہو جاتا ہے، سانس لینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم گھر کے اندر چائے وغیرہ بناتے ہیں، کوئی پانی وغیرہ ابالتے ہیں، اس کے نیچے جو آگ جلتی ہے تو اس آگ کی گرمی جب 100 ڈگری پر پہنچتی ہے تو وہ پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس گرمی کی شدت کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو سورج کی ٹکیا ہے، اس کے متعلق کہنا ہے ماہرین کا کہ اس کی جو باہر والی جو سطح ہے، اس کا جو درجہ حرارت بنتا ہے وہ 7000 ڈگری سینٹی گریڈ بنتا ہے۔ اب جب ہم 48 کو برداشت نہیں کر سکتے، 100 کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جب انسان سوچے کہ 7000 ڈگری پر ہوگا، اس موقع پر انسان کو کس قدر پریشانی کا اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو قرآن کریم کے اندر یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا مانگتے رہا کرے کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ اللہ تو ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیجئے۔ اسی کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات بھی گزری کہ جب لوگ پریشان ہوں گے، کچھ شہزادے وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے دسترخوان پر کھانے کھا رہے ہوں گے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ ان کے متعلق بیان ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے لوگ جب پوچھیں گے فرشتوں سے یہ کون خوش نصیب ہیں کہ جو پریشانی سے کوسوں دور عیش اور آرام کے اندر کھانے کے دسترخوان پر موجود ہیں، تو بتلایا جائے گا یہ وہ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے حکم پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور اپنے جنسی خواہشات سے دور رہا کرتے تھے، مطلب روزے رکھا کرتے تھے، اور تم وہ ہو جو روزے کھایا کرتے تھے۔ ان کے اعزاز میں اور ان کے کرام میں اللہ نے آج کے دن ان کو سختیوں سے بچایا۔ اللہ ہم سب کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے، اور تم چونکہ روزے خور تھے، اس بنیاد پر تمہیں تکلیف کا سامنا ہے۔
پرسوں یہ بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ تقریباً 40 کے لگ بھگ ایسے خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کے متعلق سرکار کے فرمان کے بموجب کل قیامت والے دن عرش کا سایہ مقدر ہوگا۔ ان میں سے ایک کے متعلق آپ کو گزشتہ کل بتلایا گیا کہ روزے دار جو بندہ ہوگا اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر بہت ساری روایات ہیں اور ان روایات کے اندر مختلف اعمال کے سر انجام دینے والوں کے حق میں سرکار کا فرمان یہ ہے کہ ان کو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی وہ 19ویں سپارے کے اندر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، گویا کہ یہ بھی ہماری دعاؤں کے اندر شامل ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے۔ اس میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ تو ہمارے لیے ہماری اولاد کو اور ہماری بیگمات کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ تو ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے، اے اللہ تو ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس روایت کی طرف بھی انسان کی نظر جانی چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو وہ جو 7 قسم کے افراد ہیں یہ مشہور اور معروف روایت ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی تبلیغی حضرات کی نظر سے گزری ہوگی اور عام طور پر بیانات کے اندر بھی یہ بیان ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا نمبر جس کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ ان کو میدان محشر کے اندر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ الامام العادل، یعنی کہ نیک حکمران، منصف حکمران یا انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کے متعلق سرکار نے فرمایا۔ تو ذرا اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، اللہ کرے میں آپ کو پوری بات سمجھا پاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک روایت میں جہاں 7 بندوں کا ذکر کیا ہے، وہ 7 بندے اپنی جگہ پر بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان سب کے باوجود سرکار نے سب سے پہلا نمبر، یہ جو پہلا نام لیا ہے وہ نیک حکمران کا ہے، انصاف کرنے والے بادشاہ کا ہے۔ ایک آپ کی اور میری سوچ ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے کسی انسان کو کوئی عہدہ مل جائے تو ہمارا دماغ کیا کہتا ہے؟ اس کی دنیا بن گئی، اس کے خاندان کی دنیا بن گئی، اس کی دنیاوی زندگی کے اندر باغ و بہار آ گئے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ذہن ہے۔ وزیر اعظم کے متعلق، صدر مملکت کے متعلق، یا کوئی M.N.A بن جائے، کوئی M.P.A بن جائے، کوئی کونسلر بن جائے تو ہمارا دماغ کیا کہتا ہے؟ اس کی اور اس کے خاندان کی زندگی بن گئی۔ چنانچہ میں اور آپ اس بات کو اس انداز سے سوچتے ہیں کہ یہ بندہ جو صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، اب اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک نمبر کا دنیا دار ہے اور اس کا یہ عہدہ یہ دنیا سے متعلقہ ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے اندر جہاں سرکار نے 7 بندوں کا نام لیا، ان میں سے پہلا نام سرکار نے وہ الامام العادل کا لیا، یعنی وہ بندہ کہ جس کو منصب مل جائے اور منصب ملنے کے بعد وہ عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ اب چونکہ موجودہ زمانے کے اندر اس نظام کو چلانے کے اندر جو لوگ ملوث ہیں، ان کی حرکات کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جو کونسلر بنے گا، جو صدر بنے گا، وزیر اعظم بنے گا، وہ 100% اپنی زندگی کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنائے گا۔ لہٰذا میرا اور آپ کا دماغ ان کے بارے میں یہی ہوتا ہے، یہ کٹر دنیا دار ہے، اور وہ جو صدر مملکت بنتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ جی میری ذمہ داری دنیاوی حد تک ہے، میرا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، دین اسلام کو، مذہب اسلام کو اللہ نے اس خصوصیت سے نوازا ہے کہ دین اسلام کا پیروکار وہ کسی بھی شعبے کے اندر چلا جائے،
بشرطے کہ اس شعبے کے اندر وہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، پیغمبر کی تعلیمات کو، اپنے قرآن کو فالو کرے گا، بھلے وہ کہیں پر بھی ہوگا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ بندہ کروڑ درجے بہتر ہوگا اس بندے سے جو مسجد میں تو بیٹھتا ہے لیکن پیغمبر کی تعلیمات کو نہیں مانتا۔ الامام العادل کہہ کر سرکار نے اس ذہنیت کو ختم کیا کہ خالی دنیا داری کا نام لگنے سے کوئی دنیا دار نہیں بنتا، بلکہ اصلاً دنیا دار وہ ہے جو سرکار کی تعلیمات سے پیچھے ہے، بھلے وہ مسجد کے اندر ہے یا وہ ایوان صدر کے اندر ہے۔ اور اصل دیندار وہ ہے کہ جس کی زندگی میں تعلیمات نبویہ ہیں، بھلے وہ مسجد کے اندر ہے یا وہ ایوان صدر کے اندر ہے۔ چنانچہ الامام العادل کہا گیا۔ الامام العادل کا مطلب نیک حکمران، منصف حکمران۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تعلیمات بھی ارشاد فرمائی، اس چیز کو معمولی نہ سمجھو، وہ جو چند لمحے لگتے ہیں بادشاہ کے لیے، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، جج کے لیے، کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے لیے، جو چند لمحے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہ انصاف کرتا ہے، اللہ کے کاغذوں میں یہ چند لمحے کی محنت یہ 70 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ کتنی؟ 70 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا اگر ایک بندہ تھوڑی دیر کا انصاف کرتا ہے، یعنی تھوڑی دیر لگتی ہے انصاف میں، کیا ہوتا ہے؟ مظلوم کی فریاد رسی کر دی جائے، اتنا ہی ہوتا ہے، کوئی لمبا چوڑا کام تو نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جو بندہ تھوڑی دیر کا انصاف کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 60 سال قیام اللیل، مطلب نون اسٹاپ ایک بندہ 60 سال تک پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کتنا ثواب ہوگا؟ اور 60 سال تک پورا دن اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اسے کتنا ثواب ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اگر کوئی بندہ تھوڑی دیر کا اتنا سا انصاف کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 60 سال کے قیام اللیل اور 60 سال کے روزوں کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اگلی بات کیا فرمائی سرکار نے؟ وہ بڑی خطرناک ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ تھوڑی سی دیر کا بھی ظلم کر لیتا ہے، اگر کوئی بندہ تھوڑی سی دیر کا بھی ظلم کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو اتنا ہی سختی کے ساتھ نمٹتی ہے جتنا اللہ کی ذات عدل و انصاف کرنے کی صورت میں اس کے اوپر نیکیوں کی برسا دیتی ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ امام العادل جو ہوگا اس کا مقام کیا ہے؟ بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو عرش کے سائے کے اندر جگہ ملے گی۔ اب میں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ یار امام العادل کی بات سرکار نے کی ہے اور میری اور آپ کی تو گھر پر بھی نہیں چلتی، ہم کہاں سے ایم پی اے بنیں گے، ہم کہاں سے منسٹر بنیں گے، یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا دماغ کہتا ہے کہ یہ جب الامام العادل کہا جائے گا اس کا تعلق اسلام آباد سے ہوگا، پارلیمنٹ سے ہوگا، اسمبلیوں سے ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس فضیلت کو ہر ایک بندہ اپنے اپنے طور پر حاصل کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ اس بات کا تہیہ کر لے اور دینی تعلیمات کو بھانپ لے۔ دیکھیں آپ نے سرکار کا فرمان سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وکلکم راعٍ، سنو تم سارے کے سارے نگران ہو، مطلب تم سارے کے سارے امام ہو، تم سارے کے سارے مقتدا ہو، تم سارے کے سارے حکمران ہو، تم سارے کے سارے سربراہ ہو۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم سب سے پوچھا جائے گا تمہاری رعایا کے بارے میں۔ یہ تو اللہ کے نبی نے مطلقاً کہا نا، اس کا تعلق تو اسلام آباد والوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو اسلام آباد والوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو ہر مسلمان سے ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، ہم قرآن کریم کے اندر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں، ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، مانگتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ تو ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے۔ متقین کا امام کا مطلب کیا ہے؟ خدایا تو نے ہمیں گھر کا بڑا بنا دیا، ظاہر ہے میری بیوی آ گئی تو وہ میرے ماتحت، تو بیوی کا بڑا میں بن گیا، میرے بچے آ گئے تو بچے میرے ماتحت، تو بیوی بچوں کا بڑا میں بن گیا، بیوی بچوں کا بڑا میں بن گیا۔ تو ہم نے قرآن میں کیا دعا مانگی؟ اے اللہ تو ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے۔
متقین کا امام بنا دیجئے۔ اللہ نہ کرے اگر میری بیوی نافرمان ہے، اللہ نہ کرے اگر میرے بچے نافرمان ہیں، تو امام تو میں بن گیا کیونکہ بیوی میرے نکاح میں ہے، امام تو میں بن گیا چونکہ بچے میرے اپنے ہیں، لیکن امامت کے ساتھ جو دعا ہم نے مانگی تھی کہ متقین کا امام، تو نہ تو میری بیوی متقی ہے نہ میرے بچے متقی ہیں۔ اللہ کے کاغذوں میں ہم امام تو ہوں گے، لیکن کون سے امام؟ امام الفاسقین، گناہ گاروں کے امام ہوں گے۔ کس کے ہوں گے؟ گناہ گاروں کے امام ہوں گے۔ اب سرکار کی تعلیمات کو دیکھیں، سرکار نے کہا الامام العادل، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو بادشاہ بنے گا، سرکار نے مطلقاً کہا الامام العادل۔ تو نکاح کرنے پر میں امام بن گیا، نکاح کرنے پر میں امام بن گیا، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، میں امام بن گیا۔ اب امام بننے کے بعد عادل بنوں یا غیر عادل بنوں، عادل بنوں یا ظالم بنوں، اس کا تعلق میری ذات سے ہے، اس کا تعلق میری ذات سے۔ میں اپنی بیوی کو، میں اپنے بچوں کو اگر نیکی کے راستے پر لاتا ہوں تو میں امام عادل اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق کل مجھے بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے اگر میری بیوی یا میرے بچے اگر نافرمان ہیں تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق میں امام عادل نہیں ہوں، امام ہوں پر عادل نہیں بلکہ ظالم ہوں۔ تو ظالم ہونے کی وجہ سے میں اللہ کی عرش کے سائے سے محروم ہو جاؤں گا۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ بولیے، اتنی بات واضح ہو گئی؟ اب یہ عادل کا مطلب کیا ہے؟ عادل کس کو کہتے ہیں؟ اردو زبان کے اندر عادل کا مطلب انصاف کرنا، لیکن بہت چھوٹا سا مطلب ہے یہ۔ عربی زبان کے اندر جب کہا جاتا ہے الامام العادل، یا جب کہا جاتا ہے کہ اللہ خود بھی عادل ہیں، اللہ کی ذات عدل کا حکم کرتے ہیں اور اللہ کی ذات عدل کو پسند کرتے ہیں، تو وہاں پر صرف مطلب اتنا نہیں ہوگا کہ خالی انصاف کرنا، اس کا مفہوم اتنا چوڑا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اتنا چوڑا ہے۔ آپ حضرات کی توجہ ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اتنا چوڑا ہے۔ چنانچہ عدل کی وہ تعریف کرنی ہے کہ جس تعریف کے اندر یہ پورا کا پورا عدل آ جائے، پورا کا پورا عدل آ جائے۔ تو ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ عدل کی آسان سی تفسیر، یہ آسان سا مطلب کہ جس کے اندر سب کچھ آ جائے، وہ کیا ہے؟ ہر حقدار کو اس کا حق دینا، یہ ہے عدل۔ ہر قسم کے حقدار کو اس کا حق دینے کا نام کیا ہے؟ عدل ہے۔ بولے زبان سے، ہر قسم کے حقدار کو اس کا حق دینے کا نام کیا ہے؟ عدل ہے۔ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے ذمے سب سے پہلے جو حق متوجہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ وہ کس کا ہے؟ اللہ کی ذات کا حق ہے۔ اللہ کی ذات کا حق کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کو معبود ماننا، نمبر 2 اللہ کے معبود ہونے میں کسی اور کو شریک مت کرنا، نمبر 3 اللہ کو معبود ماننا، تنہے تنہا ماننا، تنہے تنہا ماننا۔ یہ کلمے کے بعد اللہ میاں کا پہلا حق جو ہماری طرف متوجہ ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ العدل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق۔ آسان الفاظ میں اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کو الہ ماننا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اس کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک مت کرنا۔ اگر یہ کام کر لیا تو کلمے کے بعد اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ کے کاغذوں میں اللہ کے حق کے معاملے میں ہم بن گئے عادل۔ کیا بن گئے؟ عادل۔ درس لمبا ہوگا، ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے؟ بالکل توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ کے کاغذوں میں کیا بن گئے؟ اللہ کا حق ادا کرنے کی وجہ سے ہم کیا بن گئے؟ عادل۔ دوسرے نمبر پر کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ۔ تو دوسرا حق کس کا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ پیغمبر کا حق کیا ہے بھیا؟ کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی ماننا، اللہ کے نبی کو اللہ کا نائب، اللہ کی طرف سے پیغام رسیدہ ماننا، پیغمبر کی تعلیمات کو ماننا، پیغمبر سے محبت کرنا، پیغمبر کی توقیر اور تعظیم کرنا، پیغمبر کے لائے ہوئے اپنا قرآن، ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر یقین کرنا اور پیغمبر کی اطاعت کرنا، یہ پیغمبر کا حق ہے۔
ٹھیک ہے، جب ہم نے سارے کام کر لیے تو گویا کہ کلمے کا تقاضا، رب کا حق بھی ادا ہو گیا، نبی کا حق بھی ادا ہو گیا۔ تیسرا حق کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کا ہے۔ قرآن کریم کا کیا حق ہے؟ اس قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھنا، اس قرآن کے اندر موجودہ ایک ایک آیت کو حق سمجھنا، اس قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اور اس کے بعد پڑھنا، اس قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن کا حق ہے۔ چوتھے نمبر پر کلمہ پڑھنے کے بعد حق وہ ہمارے والدین کا ہے۔ والدین کا کیا حق ہے؟ ان کی جانی خدمت کرنا، ان کی مالی خدمت کرنا، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، نیکی کے کاموں میں ان کی اطاعت کرنا، برائی کے کاموں کے اندر ان کی اطاعت نہ کرنا، یہ ہمارے کلمے کا تقاضا ہے۔ نمبر 5، اولاد کا حق کلمے کی وجہ سے، کہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کے کان میں دائیں میں اذان، بائیں میں اقامت کہنا، پیارا سا نام رکھنا، جب بولنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے لفظ اللہ اس کو سکھلانا، بالغ ہو جائے نماز کی تلقین کرنا، 7 سال کا ہو جائے نماز کی تلقین کرنا، 10 سال پر نماز نہیں پڑھتا اس کو مارنا، اس پر سختی کرنا، بالغ ہو جائے اس کی شادی کرنا، یہ اولاد کا حق ہے ہمارے کلمے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر 5واں چھٹا حق دیکھتے ہیں تو میاں بیوی کا حق ہے۔ اگر مسلمان مرد ہے اس کے ذمہ کیا حق ہے؟ بیوی کا، جو خود کھائے اسے کھلائے، جو خود پہنے اسے پہنائے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بد زبانی نہ کرے، بد اخلاقی نہ کرے، اس کو مارے نہیں، اس کو گالم گلوچ نہ کرے، مار پیٹ نہ کرے۔ یہ مرد پر کلمے کی وجہ سے اپنی بیوی کا یہ حق لازم ہو گیا۔ اور اگر مسلمان عورت ہے اس کے حق میں کلمے کا تقاضا یا کلمے کی بنیاد پر عدل کا حکم یا عدل کا حق کیا بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا مجازی خدا سمجھے۔ وہ تصور کرے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو پیغمبر کا فرمان ہے میرے حق میں کہ میں اپنے شوہر کو سجدہ کر دی۔ یار یہ درود پاک پڑھیں شاباش، خدا کے لیے آنکھیں کھولو یار، آنکھیں کھولو یار، خدا کے لیے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں یار۔ ٹھیک ہے، آنکھیں کھولو یار۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھے وہ عورت، کیا سمجھے یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا مجازی خدا ہے، یہ میرا کیا ہے؟ مجازی خدا ہے۔ اس کی ہر قسم کی جائز حاجات کو پورا کرنا یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کلمے کا تقاضا، آپ نے حیوان پالے ہیں، آپ نے حیوان پالے ہیں تو وہاں پر بھی اس کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے۔ آپ نے حیوان جانور کو پالا ہے، اس کے دانے کا، اس کے پانی کا، تمام چیزوں کا خیال رکھنا بھی آپ کے کلمے کی وجہ سے آپ پر لازم ہے۔ اگر یہ سارے حق ہم نے ادا کر دیے تو ہم اللہ کے کاغذوں میں بن جائیں گے عادل، اور اگر نہیں کیے تو ہم کیا بنیں گے؟ ظالم۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ اتنی بات واضح ہو گئی، آگے بات آ رہی ہے کام کی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ میں کیسے پہچانوں، میں کیسے پہچانوں کہ یار میں عادل ہوں یا ظالم ہوں؟ ایک سوال ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، کسی بھی چیز کو اگر آپ سمجھنا چاہیں یا کسی کو سمجھانا چاہیں، اس چیز کی ضد کو بیان کریں تو فرق واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یار جو دن ہوتا ہے نا، دن، یار دن کے اندر لائٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے کبھی دن دیکھا ہی نہیں ہے اور آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دن جو ہوتا ہے نا، دن، اس کے اندر لائٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور دور تک چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ جس بندے کو دن کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب صبح سے لے کر شام تک اس کو دن کے بارے میں سمجھائیں وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ لیکن آپ آسان طریقے اس کو سائڈ پہ کریں اور شام 8 بجے کا انتظار کریں۔ 8 بج گئے، 8 بجے جب گھپ اندھیرا ہو گیا، اب آپ اس کو بولے وہ سامنے دیوار نظر آ رہی ہے، وہ کہے گا نہیں، تو آپ اس کو کہیں کہ جس وقت یہ دیوار نظر آئے گی اس کو دن کہتے ہیں، اور جس وقت یہ نظر نہیں آئے گی اس کو رات کہتے ہیں۔ وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں سمجھ جائے گا؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی سے پوچھنا بھیا تو مسلمان ہے تو وہ کیا کہے گا؟ جی ایسا ہی ہے کہ نہیں؟
فوراً کلمہ سنا دے گا، آپ خوش ہو جائیں گے اس کو تو کلمے آتے ہیں، یہ تو پکا ٹھکا مسلمان ہے. حالانکہ فقط کلمے یاد کر لینے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا نا. اب کسی کے ایمان کو جانچنا ہے تو ایمان کی ضد ہے کفر. اس بندے کے ڈھانچے میں دیکھیں، ایمان کے مقابلے میں اگر کفر موجود ہے، بھلے وہ ایمان کا دعویٰ کرے، وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اس نے ہاتھ پر سنار باندھا ہوا ہے، وہ ہندوؤں والا ہے، یا وہ ٹیکا لگاتا ہے، وہ ہندوؤں والی رسمیں ہیں، بھلے وہ پورا قرآن بھی آپ کو سنا دے، وہ مسلمان نہیں. وجہ اس لیے کہ کفر کی علامات موجود ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ مومن نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں عادل ہوں یا ظالم ہوں، تو وہ عدل کے مقابلے میں ظلم ہے، عدل کے مقابلے میں ظلم ہے. ان دونوں تعریفات کو اپنے دماغ میں رکھ لے. عدل کی تعریف کیا بتائی ملک اکبر صاحب؟ عدل کی تعریف کیا بتائی جی عبد القادر صاحب؟ جی عمران صاحب، عدل کی تعریف کیا بتلائی؟ حقدار کو اس کا حق دینا. ٹھیک ہے، یہ کیا بن گیا سر؟ عدل ہو گیا. یہ کیا بن گیا؟ عدل ہو گیا. تو ظلم اس کے برخلاف آ گیا نا. تو گویا کہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ حقدار کا حق مارنا. حقدار کا حق مارنا. اس سے بھی آسان طریقہ کہ یار میں ظالم ہوں یا نہیں، تھرمامیٹر ہے، اپنے ہاتھ میں رکھیں. جو کام میں کر رہا ہوں، جو کلام میں کر رہا ہوں، کیا یہ اللہ کے نبی کی دین کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے یا فرما برداری کی طرف جاتا ہے؟ اگر فرما برداری کی طرف جاتا ہے تو یہ عدل ہے، نافرمانی کی طرف جاتا ہے تو یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. ہمارے علماء نے فرمایا، ڈاکٹر اعجاز صاحب، ہمارے علماء نے فرمایا ایک بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، بجلی ہے نا، یہ پیچھے والے پنکھے چلو، بہت حضرات کو تکلیف ہوئی، پیچھے والے پنکھے چلو، سارے چلو. ٹھیک ہے جی، شاید اللہ کرے اب آنکھیں کھل جائیں، یہ کر سکتے ہیں جی، اور آئے گی خیر، آرام کرے، اب کیا کرے. عدل اور ظلم، عدل اور ظلم. ہمارے علماء نے فرمایا، بابا جی پنکھا چل جائے گا. ہمارے علماء نے فرمایا ایک بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے. اب دائیں پاؤں سے داخل ہونا چاہیے کہ یہ نبی کی سنت ہے، لیکن وہ بائیں پاؤں سے داخل ہوتا ہے. اس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، باوجود ہے کہ وہ مسجد میں آ گیا، لیکن اس کا یہ عمل یہ ظالموں والا ہے. عمل کیا ہے؟ ظالموں والا ہے. وہ تو بڑا خوش ہوگا جی الحمدللہ میں تو مسجد میں آ گیا، بس اللہ میاں اور پورے کے پورے فرشتے اور 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ سے خوش ہو گئے کہ میں مسجد میں آ گیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ خوش ہوگا نا. جبکہ خدا کے کاغذوں میں وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے. کیوں؟ اس نے فقط اتنی سی نافرمانی کی کہ پیغمبر نے کہا دایاں رکھنا ہے، اس نے بایاں رکھ دیا. تو سوال سوچیں اپنے دماغ پر، اگر اتنی سی چیز پر ہم خدا کی نظر میں ظالم، اور ظالم کی تعریف اللہ کہتا ہے کہ ظالم تو کافر ہوتے ہیں. ظالم تو کیا ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں. تو سوچ لیجئے مسجد میں آ کر ہم کیا بن گئے؟ ظالم بن گئے ظالم. یہ تو خالی ایک بات ہے. باقی جو چپل اتارنے کا طریقہ، چپل پہننے کا طریقہ، خالی چپلوں کی حد تک ہی ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں کہ مزید گناہوں کی شاید ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے. اب سمجھ آ جائے گا آسان ہے نا. ہر وہ کام، ہر وہ کلام جو اللہ کے نبی کی یہ شریعت کی نافرمانی میں ہوتا ہو وہ ظلم ہے. اور ہر وہ کام اور ہر وہ اپنا کلام جو اللہ کے نبی کی شریعت کی فرما برداری میں ہوتا ہو وہ عدل ہے. وہ کیا ہے عمران بھائی؟ وہ کیا ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں کہی نا؟ کوئی غلط بات تو نہیں کہی نا جی؟ اب اگلی بات، اب ذرا آپ حضرات کا دماغ ادھر ہونا چاہیے. پاکستان آپ کا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان ہمارا ملک ہے. پاکستان کا جو اسلام آباد ہے، یہ سمجھیے گا، یہ کوئی دنیاوی بات نہیں، جو بات آگے بیان ہوگی اس کو سمجھانے کے لیے مثال ہے. پاکستان کے اندر اسلام آباد ہے، ہم نے اس کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں. دارالحکومت کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وفاق کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مرکز کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ وہی اسلام آباد ہے. اس کے برابر میں پنڈی ہے،
اور پنڈی کے اندر GHQ ہے جو فوجیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس پاکستان کے 4 صوبے ہیں، اس پاکستان کے 4 صوبے ہیں، کون کون سے؟ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور KP کے 4 صوبے ہیں۔ ایک مرکز ہے، دارالحکومت ہے، دارالسلطنت ہے، کچھ بھی ہے، ایک فوجی ہیڈ کوارٹر ہے اور باقی 4 صوبے ہیں۔ باقی کیا ہیں؟ 4 صوبے ہیں۔ اتنی بات ہے۔ ہم نے دعا اللہ سے کیا مانگی؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ تو ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے۔ ایک بات ہو گئی۔ اور سرکار نے فرمایا جو امام العادل ہوگا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو میں سوچتا ہوں کہ یار میں بادشاہ نہیں بن سکتا، لہذا یہ صفت مجھے مل نہیں سکتی، اللہ ہمارے بڑوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے اس بات کو بھی آسان انداز میں سمجھا دیے۔ ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے حضرت مولانا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ نے اتنے بہترین انداز میں سمجھایا کہ ہر بندہ اس بات کو سمجھ کر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ بنا سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھیا، مان لیا آپ ایوان صدر نہیں جا سکتے، مان لیا آپ پرائم منسٹر ہاؤس نہیں جا سکتے، لیکن اللہ نے آپ کو 4 فٹ کا جو جسم دیا ہے، آپ اس کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ اس کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہ 4 فٹ کے جسم کی زمین کے مالک ہیں آپ وقتی طور پر، ہیں کہ نہیں؟ ایک پورا ملک ہے، پورے ملک میں دارالحکومت ہے، اس جسم کے اندر دارالحکومت تمہارا دل ہے، تمہارا کیا ہے؟ اس کو دارالحکومت کہو، اس کو مرکز کہو، اس کو وفاق کہو، اس کو دارالسلطنت کہو، کچھ بھی کہو، یہ تمہارے بدن کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام آباد کے بالکل بغل میں فوجی ہیڈ کوارٹر موجود ہے، وہاں پر فوج ہے، اگر مرکز کو مدد کی ضرورت ہوگی ہیڈ کوارٹر میں فون کریں گے، وہاں سے فوج فوراً آ جائے گی مدد کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی یعنی اس مرکز کے اندر اللہ نے قوت ارادی کی فوج رکھی ہے۔ قوت ارادی کا مطلب آپ کسی بات کا تہیہ کر لیں، مشہور ہے اگر انسان تہیہ کر لے پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ قوت ارادی کی فوج مرکز کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا پورا جسم جو ہے ان کی مثال صوبوں کی ہے، آنکھ الگ صوبہ، کان الگ صوبہ، دماغ الگ صوبہ، زبان الگ صوبہ، یہ سارے کے سارے صوبے ہیں۔ ان صوبوں کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ مرکز یعنی کہ دل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے صوبہ سندھ کے اندر اگر معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں سے مرکز کو فون کیا جاتا ہے، رینجرز بھجوائی جائے، ان کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے۔ کیوں؟ کہ ہم سے یعنی پولیس سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اب اگر آنکھوں کا معاملہ ہے کہ بدنگاہی کے لیے اٹھتی ہیں، اپنی سی کوشش کر لو، نہیں ہو رہا تو فوراً اپنے دل سے قوت ارادی والی فوج لے کر آنکھوں کو جھکنے پر مجبور کرو۔ کان ہے، گانے سننے کا بڑا شوق ہے، ٹھیک ہے؟ اب نہیں باز آ رہے دل سے رابطہ کرو، ٹھیک ہے؟ زبان ہے نہیں باز آ رہی دل سے رابطہ کرو۔ کل قیامت والے دن مجھے اور آپ کو جب کھڑا کیا جائے گا تو ہم سے کہا جائے گا عدل کیا؟ ہم کہیں گے جی کیا۔ تو سوال کیا ہوگا کہ جناب آپ کی آنکھوں نے جو صوبے کی صورت میں تمہارے سامنے موجود تھی بغاوت کی تھی؟ نہیں، کیا آنکھوں سے نامحرم کو نہیں دیکھا تھا، یہی بغاوت ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ ظلم۔ اگر آنکھ سے نامحرم کو دیکھا تو عدل کے خلاف ہو گیا اور ظلم ہو گیا، کان سے اللہ کے حکم کے خلاف کو سنا تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا، زبان سے کر لیا تو یہ بھی ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ گال کے اوپر داڑھی کو کٹوایا منڈوایا، گال کے ساتھ ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس سے آسان تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ اگر میں اپنی آنکھوں پر عدل کر لوں، کان پر عدل کر لوں، زبان پر عدل کر لوں، مدد یہاں سے لوں تو میں بن گیا عادل، میری شادی ہو گئی۔ تو پھر میں بن گیا امام العادل، پھر میں کیا بن گیا؟ امام العادل۔
اب میرے بچے اگر نیک بن گئے تو میں بن گیا امام المتقین. امام المتقین، یہ امام المتقین وہ ہے جس کی ہم نے خدا سے دعا مانگی، اور امام عادل وہ ہے جس کے متعلق سرکار نے فرمایا ان کو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش میں سایہ نصیب ہوگا. اب آسان ہو گیا. ٹھیک ہے، اب میں اور آپ اپنے من میں جھانکیں، ہم عادل ہیں یا ظالم ہیں؟ بولو. ظالم ہیں. کیا ہے؟ ظالم ہیں. اب بتاؤ جب ہم ظالم ہیں تو کیا اللہ کی مدد ہماری طرف آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی؟ خدا اس کو غرق کر، خدا اس کو غرق کر، خدا یہ کر وہ کرو. جوان کے بچوں، اللہ تو ظالموں کو سنتا ہی نہیں ہے. اللہ ظالموں کو اگر سنتا ہوتا، ابو جہل نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر بد دعا کی تھی سرکار اور مسلمانوں کے خلاف. اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء اللہم ان کنت ھذا. خدایا اگر یہ یعنی محمد اور ان کے ساتھی آپ کے نزدیک حق پر ہیں، اللہ تو ہم پر پتھروں کی برسات برسا. اللہ ظالموں کی سنتا ہے؟ آ رہی سمجھ میں؟ اب میں بن گیا عادل، میری بیوی بن گئی عادلہ، میرے بچے بن گئے عادل، ہمارا گھرانہ بن گیا عادل. ٹھیک ہے، فرد سے افراد بنیں گے، افراد سے معاشرہ بنے گا، معاشرے سے قوم بنے گی. اگر ہم سارے کے سارے نیک بن جائیں یعنی امام عادل، اللہ ایسے حکمرانوں کو ہمارے سروں پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا. ہری سمجھ رہی میں؟ ان کو گالیاں نہ دو، گالی اپنے آپ کو دو. گالی کس کو دو؟ اپنے آپ کو. جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا منہ ویسی چپیڑ، ویسی چپیڑ. ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ اللہ عمر جیسا کوئی بھجوا دے، عمر کے سامنے والوں کی طرح ہم بن جائیں. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اللہ انہی فساق کو، فجار کو حضرت عمر والی صفات کے اندر ڈال دیں گے. ہم ناچیں گائیں، یہ کریں وہ کریں، کانوں سے ظالم، پورا وجود ہمارا ظالم. ٹھیک ہے، دعائیں کرتے ہوئے ٹھیک ہے، ان سے کام نہیں بنے. ہم اللہ میاں کو متاثر نہیں کر سکتے، یاد رکھنا. اللہ میاں کو متاثر نہیں کر سکتے. لہذا اگر میں چاہتا ہوں کہ ہر ملک سنور جائے، کوئی نیک حکمران آ جائے، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلے میں خود نیک بن جاؤں، میں امام عادل بن کر اس فضیلت کو اپناؤں، اپنی اولاد پر محنت کروں. ابھی قاری صاحب، اعجاز صاحب، دل پہ ہاتھ رکھ کر ہاتھ کھڑے کرو. کیا ہماری بیویاں نمازیں پڑھتی ہیں؟ الحمدللہ میری بھی پڑھتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سارے بچے نماز ہمارے پڑھتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کہ باقیوں کا کیا ہوا؟ تو گویا کہ ہم گھریلو اعتبار سے شادی بچوں کے بعد امام تو بن گئے، پر امام المتقین نہیں، امام الفاسقین یعنی گناہ گاروں کے امام. پھر یہی بچے ہیں ہمارے گھر پر ہے نا، فاسق ہیں سارے کے سارے. جو فاسق ہیں وہ ہمارے گھر پہ، ہمارا کھانا ہے خون پسینے کی کمائی فاسقوں کے منہ میں جا رہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم مر گئے، ہمیں نہلائے گا کون؟ فاسق. کفنائے گا کون؟ فاسق. دفنائے گا کون؟ فاسق. جنازے میں کون آئے گا؟ فاسق. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بتلاؤ، جس جنازے کے اندر فاسق ہو خدا کی نظر رحمت ہوگی؟ جس کفن، جو کفن کا کپڑا پہنانے والا کون ہے؟ فاسق ہے. دفن کے اندر کون شریک ہوا؟ جو فاسق ہے. 19واں سپارہ کھولیں، پیچھے قاری صاحب موجود ہیں، ادھر قاری صاحب، وہ پیچھے قاری صاحب. آپ ان سے تلاوت یہ سیکھیں. یہ آیت نمبر 74 کے اندر اللہ میاں کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا، حضرت تھانوی نے کہا کہ دیکھو ذرا سوچ سمجھ کے مانگنا. اللہ سے امامت مانگ رہے ہو متقین کی، تمہیں سربراہی تو نہیں ملے گی. شادی کے بعد بیوی بچوں کے اعتبار سے تم گھر کے بڑے بن گئے. اب بڑے پن کا ثبوت کیا ہے؟ کہ اپنے گھر والوں پر محنت کرو اور ان کو جا کر بتلاؤ کہ بھیا میں امام بنا، یہ نکاح نامہ موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری وجہ سے ظالم ہوں، میں فاسقوں کا امام بن گیا. بیوی کو، ماں کو، سب کو کہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پوچھ لیجئے گا گھر والوں کا، حضرت نماز پڑھتے نہیں، بچوں نے داڑیاں کٹوائی ہیں، خدا کی قسم وہ داڑھی کاٹنے کی وجہ سے وہ فاسق ہے اور آپ امام الفاسقین بن گئے. ٹھیک ہے، آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بد نگاہی، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے،
آپ بھلے مسلح کو رگڑ رگڑ کر ساتوں آسمان زمینوں تک نیچے پہنچ جائیں، لیکن آپ امام ہیں، لیکن فاسقوں کے امام ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے مجھے کوئی کہہ دے کہ تو فاسقوں کا امام ہے، کتنا برا لگے گا؟ لگے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، لگے گا کہ نہیں؟ اب ایک ایک اگلے کا کہنا ہے کہ میں خود سمجھ لوں کہ یار میرے پیچھے جو نمازی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ فاسق، میں فاسقوں کا امام. ایسے اس بنیاد پر ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر بندے کے معاملات کو گھسے. میرا لوگ فون بھی نہیں اٹھاتے. اب شاید آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جس کو میں نے دعوت نہ دی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ خدا کے کاغذوں کے اندر میں امام ہو کر فاسقین کا امام کردار نہ جاؤں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ متقین کا امام بن جاؤں. آپ بھی یہی چاہیں گے کہ متقین کے امام بن جائیں. ٹھیک ہے بھیا، اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں بنا دے. اور کوئی مشکل نہیں ہے، صرف کنٹرول کرنا ہے صوبوں کو. صوبوں کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. مرکز کے اندر اتنی پاور ہے، خدا کی قسم انسان تہیہ کر لے تو بڑے سے بڑا کام کر لیتا ہے. انسانوں نے تہیہ کیا ہے تو سورج کو جا کر اس کی گرمائش کو ناپ کر نہیں آ گئے، آسمانوں کے اوپر نہیں چلے گئے. انسان تصور کرے نا، اسی قوت ارادی کی مدد سے انسان نے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دی، لوہے کو اٹھا کر ہوا میں اڑا دیا. یہ قوت ارادی ہے. اگر پہلے دن ہماری طرح وہ لوگ سوچتے یار یہ کیسے جہاز بنے گا، تو جہاز بنتا. قوت ارادی ہے نا، یہ اللہ نے ہمارے پاس ایک طاقت رکھی ہے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.